اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیے گا۔ اور میں کافی دنوں بعد آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہوں، اور سوچتی رہی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں وہ سستی اور کاہلی کا دورہ ہے میرے اوپر شاید، تو پھر آج میں نے کاہلی کو شکست دی اور سوچا کہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے۔ ویسے یہ میرا پسندیدہ ٹاپک، جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی لازم اور کہیں نہ کہیں میرا پسندیدہ رہا ہوگا، تو بات کرتی ہوں اس پہ۔ ایک جملہ میں اکثر میں کافی عرصے سے پڑھا رہی ہوں، لیکچرار ہوں، اور میں نے بہت سارے ٹیچروں کے زبان سے یہ جملہ سنا کہ نوکر کی تے نخرہ کی۔ وہ اکثر جب آرڈر ملتے ہیں اور وہ ان کو مان رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ نوکر کی تے نخرہ کی، یا جب کلاس کا ٹائم ہو اور ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کلاس لے، لیکن وہ اٹھتے ہوئے آہ بھر کے کہتی ہیں آہ بھر کے کہتے، وہ ایک ٹیچر یاد آ گئی اس لیے آہ بھر کے کہتی ہے نوکر کی تے نخرہ کی۔ مجھے بھی لوگ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ساگر، نوکر کی تے نخرہ کی۔ اب میں آج اپنا ذہن کھول کے بیان کرتی ہوں اور ان کو بھی سمجھاتی ہوں کہ ہم نوکر نہیں ہیں، کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے۔ میں کام کرتی ہوں، اس کے پیسے لیتی ہوں۔ یہ نیچے گارڈ نظر آ رہا ہے نا، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں دکھانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ گارڈ وہ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے ایک طرح سے اپنے اس جہاں کا وہ گارڈ ہے نا، تو وہ اس کے پیسے لیتا ہے۔ مطلب کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اس کو کسی بات پہ بے عزت کرے، یا جیسے ایک بندی ہے رانی نام کی، تو وہ جھاڑو لگاتی ہے، میں کلاس لیتی ہوں، میں لیکچر دیتی ہوں، تو جو میں لیکچر دیتی ہوں، میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، میں اس کے پیسے لیتی ہوں، وہ جھاڑو لگانے کے پیسے لیتی ہے۔ ایک بندہ بندوق پکڑ کے حفاظت کرنے کے پیسے لیتا ہے، ایک بندی چائے بنانے کے پیسے لیتی ہے۔ ایسے میں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو بے عزت کروں، اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے بے عزت کرے، کیونکہ ہم نے اپنی سروسز بیچی ہیں، ہم نے اپنا ٹائم بیچا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بیچا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جان مال عزت کو ایک دوسرے پہ حرام قرار دیا ہے۔ مطلب آپ کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ ایون ایک بندی تھی نا، تو اس کی بچی اکثر گم ہو جاتی تھی نا، مطلب ہمارے اپنے خاندان کی بندی ہے، تو بچی ایک دفعہ کہیں وہ بیڈ کے نیچے سو گئی تھی، اور پھر یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، پھر ایک دفعہ کہیں اور کسی علاقے میں وہ چھوٹی سی معصوم پیاری سی بچی اوجھل ہو گئی، پھر وہ اوجھل گئی۔ تو میں نے پھر ان کے پیرنٹس کو کہا، میں نے کہا آپ سمجھتے کہ یہ بچی آپ کی ہے اور کوئی آپ سے جواب طلبی نہیں کر سکتا؟ یہ بچی آپ کی نہیں ہے، یہ پورے خاندان کی، یہ پورے قبیلے کی، یہ پورے انسانیت کی بچی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے۔ اس کا تو سب سے پہلے جو پوچھے گا وہ اللہ پاک پوچھے گا، جو کہتے ہیں میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہ ہمارا خالق ہے، وہ پوچھے گا۔ پھر اس کے بعد کتنے سارے رشتے ہیں جو پوچھیں گے کہ کدھر گیا ہمارا بچہ۔ مطلب ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک دفعہ ایک علاقے میں بہت خراب دو سوکنے تھی، تو آپس میں ان کی دشمنی تھی، تو بہت بری طریقے سے ایک آدمی تھا، یار آپ بتاتی ہوں، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، پھر اس نے بیٹے کے لیے کہیں اور شادی کر لی، چترال سے کسی لڑکی کو بیاہ کے لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو، چترال والی کو، بیٹا دیا، تو وہ بیٹا تھوڑا سا 5-6 سال کا تھا، تو اس کو کسی نے بتایا کہ تمہاری جو بڑی امی ہے نا، تو ان کے ہاں ایک کاکی پیدا ہوئی ہے، وہ 8ویں بچی، بڑی امی جو ہے اس کے ہاں 8ویں بچی پیدا ہوئی، اور یہ بچہ بہت زیادہ خوش تھا اس بات پہ کہ ہمارا جو میری بڑی مما ہے، وہ بڑی امی ہے، اس کے ہاں کاکی آئی ہے۔ تو یہ کاکی کو دیکھنے اپنی بڑی امی کے گھر گیا، اور ان کو کہتا ہے بڑی امی، وہ میرے دوست بتا رہے تھے کہ یہاں پر کاکی میری بہن پیدا ہوئی ہے، تو مجھے دکھائے نا۔ بڑی امی نے کیا، بڑی امی نے بچے کو پکڑ لیا اور جان سے مار دیا۔
پھر اس کے بعد اس کو بیگ میں بند کر دیا، پھر اس کے بعد ایندھن میں اس کو رکھا لکڑیوں میں، پھر وہ لکڑیوں میں بیگ خراب، بیگ کے اندر اس کی لاش گل گئی، وہ چترال والی ماما اس کو ڈھونڈتی رہی، پھر بات خیر کھل گئی، پتہ چل گیا کہ بچے کو کس نے مارا ہے جان سے۔ پھر وہ جو چترال والی عورت تھی نا، تو اس نے اس عورت کو معاف کر دیا، مطلب اپنی سوکن کو معاف کر دیا کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ میرا جو دماغ آؤٹ ہو گیا تھا میں بتا نہیں سکتی، میں نے کہا اس نے معاف کیا، میں نے تو معاف نہیں کیا نا۔ اس نے کیسے یہ سمجھا کہ یہ بس اس کا بچہ تھا اور کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ تو دیکھا جائے تو وہ میرا بھی ایک حصہ تھا نا، مطلب ہم سب انسان ایک ہے نا۔ میں نے اس کا درد محسوس کیا ہے، تو جب میں نے اس کا اتنا درد محسوس کیا تو میں تو نہیں چاہتی کہ کوئی اس کے قاتل کو معاف کرے۔ تو یہ والی بات ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم انسان، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری عزت جو ہے نا، مطلب میری ساری عزت اللہ کی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہے ذلت دوں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کی اکشا رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ذلیل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے صدام حسین کو جب پھانسی ہو رہی تھی تو صدام حسین کی ویڈیو بنائی گئی تھی تاکہ اسلامک ورلڈ کو ذلیل کیا جائے کہ ان کے بندے کو ہم نے لٹکا دیا، لیکن وہ اس کے بعد اور زیادہ ہیرو بن گیا۔ مطلب جس طرح وہ اپنے قدموں سے، اور جس طرح اس نے وہ کالا تھیلا سر پہ پہننے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے قدموں سے چلتا ہوا وہ پھانسی گھاٹ تک گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ عرب دنیا کا میں آخری وہ ہوں، عرب دنیا اس کے بعد ذلیل ہوگی۔ تو وہ ہم نے بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھی نا۔ تو بعض دفعہ کوئی معاملہ اللہ پاک، وہ لوگ ہماری بےزتی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک اسے ہمارے لیے عزت بنا دیتا ہے۔ تو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کسی کو بے عزت تو نہیں کر سکتے، ہمیں کسی کو بے عزت کرنا بھی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ مطلب میں نوکر کی نخرہ کی، میں تو نوکر ہوں تو میرا کوئی نخرہ نہیں ہے۔ ہم نوکر نہیں ہیں، ہم کسی کے بھی نوکر نہیں ہیں، کوئی بندہ کسی کا نوکر نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں جو کام کرنے والی آئے گی یا آتی ہے، وہ محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، میں اس کو پیسے دیتی ہوں، میں اس کو کبھی مفت میں پیسے نہیں دوں گی، اور وہ مفت میں میرا کام نہیں کرے گی۔ تو اس نے اپنی جسمانی قوا میرے حوالے کیے ہیں، نہ کہ اس نے اپنا آپ میرے حوالے کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میرے داجی ایک بات کہا کرتے تھے، داجی کہتے تھے کہ 100 بخاروں کی ایک موت۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ 100 بخاروں کی ایک موت ہے۔ 100 بخار مل کے کیا کر لیں گے، ایک موت دے دیں گے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ میں کسی اے پی ایس میں سپرنٹینڈنٹ تھی نا، ایگزام لے رہی تھی، FFSC کا ایگزام تھا، میں سپرنٹینڈنٹ تھی۔ ایک بڑے صاحب آ گئے، کوئی بورڈ کے کوئی بڑے افسر آ گئے، انہوں نے آتے سار ہی نا تھارے داری جمانی شروع کی۔ مجھے کہتے یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اچھا فائلیں اٹھا کے میز پہ پٹخ رہا تھا، تو مجھے کہتے کہ فلاں لسٹ کدھر ہے، فلاں چیز کدھر ہے، فلاں ڈھمکان۔ میں ان کو پرووائڈ کر رہی تھی جو بات وہ کر رہا تھا، تو میں بہت عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ میں وہ چیزیں ان کے حوالے کر رہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں فائل دکھاؤ، فلاں فائل دکھاؤ، میں ان کو دکھاتی رہی نا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ آپ نے غلط کیا، یہ آپ نے غلط کیا۔ اچانک میری ساری فائلیں ان کے سامنے سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو۔ میں نے کہا بس چپ۔ اچھا اس کو کوئی زندگی میں ایسا جواب نہیں ملا ہوگا کہ جب میں نے اس کو کہا بس چپ، تو میں نے کہا میں ابھی کے ابھی جاب چھوڑ دوں گی، اس ایگزام کو میں ادھورا چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تو میں نے کہا پھر آپ میرے ساتھ اسٹور میں بات کر لیں۔ تو کہتے جاب چھوڑ دو گی؟ میں نے کہا جی۔ تو میں نے کہا بات سنیں سر، میں نے کہا میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ 100 بخاروں کی ایک موت، 100 بخار مل کے تجھے ایک موت دے دیں گے نا۔ تو میں نے کہا میں جاب چھوڑ دوں گی، پھر میں دیکھتی ہوں آپ مجھے کہتے کہ جاب چھوڑ دوں گی تو کیا کریں گی؟ میں نے کہا جاب چھوڑ دوں گی نا تو گھر میں ایک آدمی ہے نا، وہ کما کے لائے گا نا، میں کھاؤں گی۔ اگر وہ کما کے نہیں لے کے آیا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ 100 بخاروں کی ایک موت، ایک موت سے زیادہ یہ دنیا مجھے کیا دے سکتی ہے اگر مارنے پہ بھی آئے، حالانکہ موت بھی ان کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں مر جاؤں گی 100 بخاروں کی ایک موت۔ اچھا وہ نا تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر انہوں نے کہا ایک بات بتائیں؟ میں نے کہا جی۔ تو کہتے ہیں یہ پٹھان اتنے فضول سی بات ہے لیکن خیر بتانے پہ آئی ہوں تو بتا رہی ہوں۔ کہتے ہیں یہ پٹھان اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر بات سنیں، اگر تصویر خوبصورت ہو تو مصور سے پوچھیں گے یا تصویر سے پوچھیں گے؟
تو کہتے ہیں مصور سے پوچھیں گے. تو میں نے کہا مصور سے پوچھو کہ مجھے ایسا اور آپ کو ویسا کیوں بنایا. اور جو اس کے بعد تو خیر بہرحال میں تو سمجھ گئی تھی کہ اب یہ ٹھرکی پن پہ اتر آیا. تو میں نے پھر اللہ نہ مجھے نہیں پتہ یہ ورڈ کتنا برا ہے، بہرحال میں نے بول دیا. تو نا بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے میرے ڈاکومنٹس پہ آؤٹ اسٹینڈنگ سپرنٹینڈنٹ کا قول زرعی لکھ دیا. کب آ گیا؟ اچھا، آؤٹ اسٹینڈنگ سپرنٹینڈنٹ کا وہ لکھ دیا، ایک ریمارکس لکھ دیے. اور اس کے بعد مطلب بڑی اللہ کے فضل سے میری عزت میں اضافہ ہوا. تو آپ سوچا کریں 100 بخاروں کی ایک موت ہے یار، 100 بخار مل کے ایک موت دے دیں گے. اپنا آخری نقصان سوچ لیا کریں کہ آخر کار تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. آخری نقصان سوچ لیا کریں، اس کے بعد مزے ہی مزے. اور خود کو نوکر سمجھنا بند کر دیں. کوئی بھی کسی کا نوکر نہیں ہے. ہر بندہ اپنی اپنی محنت کرتا ہے، اپنی اپنی کمائیاں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو عزت والا رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اور کوئی یہ بات غلط ہے کہ نوکر کیتے نخرہ کی. نخرے کریں، دنیا میں سب سے بڑی قیمت نخرے کی ہے جو چکانی پڑتی ہے. بائے بائے.